والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وفي مقام آخر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر معزز سامعین اور اسٹیج پہ رونق افروز حضرات علماء اور ہمارے خصوصی مہمان حضرت مفتی ہارون صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سیکھا کے میرے احباب میرے دوست اور ہر دل عزیز تمام ساتھی اور سیکھا کے نوجوان اور ہمارے مدرسہ یا علوم کی ہمارے اساتذہ اور ہمارے احبہ اور ہمارے طلبہ اور مخلصین، وقت کی بہت قلت ہے، پھر بھی میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع پر کچھ وقت کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ہمارے پرشاسن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ہمارے لیے اس رات کے اندر نیند کو قربان کر کے ہمارے لیے یہاں پر مستعدی سے موجود ہیں۔ آپ اس وقت میں دنیا میں دیکھیں گے، تاریخ عالم میں دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جتنی قوموں نے ترقی کی ہے اور جن قوموں کے اوپر زوال آیا ہے اس کا ایک بڑا پوائنٹ اور ایک بڑا ہی کہہ سکتے ہیں ایک بڑا ہی پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم پر جب زوال آیا تو قوموں پر زوال آیا، اور جب قوموں کے اندر تعلیم میں عروج آیا، ایجوکیشن کے اندر قوم جب آگے بڑھی، جب انسان آگے بڑھا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو سمجھو اس نے آسمان کی بلندیوں کو چھوا۔ جب انسان نے تحقیق کرنا شروع کی تو دریاؤں کو پھاڑ کے نیچے سے موتی نکالے۔ جب انسان کی 2 فٹ اور 3 فٹ کا آدمی جب تحقیق کرنے پر آیا تو سریا پر کمندیں ڈال دی۔ جب وہ تحقیق کرنے پر آیا اور جب اس نے اپنا یہ چھوٹا سا دماغ جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اس دماغ کا جب اس نے استعمال کیا اور فی خلق السماوات والارض جب اس نے تفکر کرنا شروع کیا، جیسے قرآن نے کہا تم میری آیات میں غور کرو، میری دنیا میں غور کرو، میری تخلیق میں غور کرو، ان لمبے چوڑے اونچے آسمانوں میں غور کرو، اس پھیلی وسیع زمین پر غور کرو، ان جو ہے ڈھانٹے مارتے ہوئے سمندر پر غور کرو۔ جب انسان نے اس کو موضوع بحث بنایا تو اس کو ہم اپنی زبان میں، اس کو ایجوکیشن کی زبان میں، اس کو سائنسی تحقیق کہتے ہیں، اس کو ایک ریسرچ کہتے ہیں۔ جب ہم نے لیبارٹریاں قائم کی تو پھر سائنسدانوں نے تحقیق کی تو وہ آسمان کے اندر اس آسمانوں کو چیر کر چاندوں پر کمندیں ڈالنے لگے، اور چاندوں پر رہنے کا اور وہاں پر کس طریقے سے آکسیجن کو مہیا کیا جا سکتا ہے، انسانوں نے وہاں جا کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نہیں جانتے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سب سے زیادہ تعلیم کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان پیچھے ہے۔ میں بغیر کسی صاف الفاظوں میں کہنے کا عادی ہوں، میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو دنیا میں جتنا تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر جتنا قرآن نے کھل کر کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، شاید دنیا کے کسی گرنتھ نے یا کسی گرو نے یا کسی رشی نے یا کسی منی نے یا کسی پرماتما نے نہیں کہا جتنا اللہ کی قرآن نے کہا۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، میرے تمام بھائی کان لگا کے سن لیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا
جب ایجوکیشن سے تم پیچھے ہٹو گے تو تم دنیا کے معیار سے گر جاؤ گے، تم دنیا کی بھیڑ سے ختم ہو جاؤ گے، تم دنیا کے اندر مہکتے پھول نہیں بن سکتے، تم چمکتے ہوئے ستارے نہیں بن سکتے۔ قرآن نے کہا اٹھائیے پارا اور پڑھیے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک من مجنون۔ میرا رب قسم اٹھاتا ہے، اے لوگوں سمجھو، میرے رب نے قسم اٹھائی نون والقلم وما یسطرون، کہ اس قلم کی قسم، اس قلم کی قسم، پین کی قسم، وما یسطرون، اور اس سے لکھے جانے والے مضمون کی قسم۔ مجھے بتاؤ کہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو کسی بات پر کھائی جاتی ہے، کسی اہمیت کے پیش نظر کھائی جاتی ہے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ یقیناً اس قسم ہے قلم کی اور اس لکھنے کے مضامین کی۔ دنیا میں میرے نبی جب مبعوث ہوئے، میرے آپ کے پوری انسانیت کے رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے، تو جو سب سے پہلا پیغام تھا، جو سب سے پہلا میسج تھا، جو سب سے پہلی بات جو انسان سے کہی گئی، جو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پوری انسانیت کو بغیر قوم و ملت کی تفریق کے، بغیر کسی تمہید کے، اگر جو بات کہی گئی آسمان کو پھاڑ کر جب جبریل میرے نبی پر آئے ہیں اور سب سے پہلا جو کلام ہوا تو کہا اقرا 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 اقرا، یہ لفظ تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کوئی چیز نہیں، یاد رکھو ایجوکیشن ہی ہے جو تمہاری تقدیر کو بھی اور تمہاری تصویر کو بھی سنوار سکتی ہے۔ جاؤ پاسٹ کے اندر، تم ماضی کے اندر لوٹو، تم اپنے آباء و اجداد کو اٹھا کر دیکھو، دنیا جس سائنس پر ناز کرتی ہے، دنیا جس کو اپنا گڑ سمجھتی ہے، دنیا جس کو اپنا کمال سمجھتی ہے، جو لیبارٹریاں قائم کی گئی، جو ریسرچ سینٹر قائم کیے گئے، آج پوری دنیا اس پر تحقیق کر رہی ہے۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے سائنس کی بنیاد رکھنے والے تمہارے آباء و اجداد تھے، حضرت معاویہ کے پوتے، انہوں نے سب سے پہلے سائنس کی بنیاد رکھی ہے۔ آج کالجز میں الجبرا نامی پڑھایا جاتا ہے، میرے پولیس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو آپ، انہوں نے پڑھا ہے، اور بھی بہت سے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیٹ بھی بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الجبرا نامی ایک فن ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے، ریاضی نام کا ایک فن ہے جس کو میتھ کہتے ہیں، جس کو کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، سائنس کو اور ٹیکنالوجی کو کالج میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے موجد کون ہیں؟ ریاضی کے موجد ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن نے میتھ کو ایجاد کیا۔ الجبرا کی بنیاد رکھنے والے تمہارے علماء ہیں، تمہارے صلحاء ہیں۔ یاد رکھو تم دنیاوی تعلیم سے منہ نہیں پھیر سکتے، تم اسلامی تعلیم سے منہ نہیں پھیر سکتے، یہ دونوں تعلیمیں تمہارے لیے عین ضروری ہے۔ جب تم نے ایک کا پلہ پکڑا اور ایک کو چھوڑا تو یقیناً یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ مولانا آپ کون سی بات کر رہے ہیں، یاد رکھو جب ان دونوں تعلیموں میں سے جس کو آپ چھوڑو گے اسی سے دنیا کے فرنٹ سے غائب ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ آپ اگر آج اپنی یونیورسٹیاں قائم کرتے، اس سلسلے کو علامہ ابن رشد کے اس سلسلے کو اور القانون نامی کتاب جس کو آج میڈیکل سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، جن کو بابا میڈیکل کہا جاتا ہے، علامہ ابن سینیہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، رات میں نماز پڑھنے والے تھے، تہجد گزار تھے، انہوں نے القانون نامی کتاب لکھی۔ کوئی میڈیکل کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ ہمارا کوئی حصہ نہیں، میں کہتا ہوں آپ ہی کا حصہ ہے۔ تمہیں پھر ایجوکیشن کے میدان میں آنا ہوگا، پھر تمہیں کھڑا ہونا ہوگا اور آگے آئیے دنیا کی اسلامی تعلیم میں بات سمیٹو گے۔ بات آگے اسلامی، یہ تو ایک میں نے آپ کو جھلکی دکھائی ہے، تھوڑی سی بات میں نے دنیاوی تعلیم کی ہے۔ آپ آئیے میدان اسلامی تعلیم کے اندر، جس کتاب کو قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ علی الارض فی اللہ علی الارض فی اللہ جو کہا گیا ہے کہ زمین پر، اس زمین پر سب سے زیادہ مقدس کوئی کتاب دنیا میں موجود ہے قرآن کریم کے بعد جس کو مانا جا سکتا ہے، وہ امام بخاری کی بخاری ہے، محمد بن اسماعیل کی وہ کتاب بخاری ہے۔
آپ نے ان کا فلسفہ پڑھا، ان کی زندگی پڑھی، کیسا مجاہدہ تھا ہمارے بزرگوں کا، کیسی کوشش تھی۔ 17 سال کی عمر میں آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اسٹڈی نہیں کرتے، اپنے بزرگوں کو نہیں پڑھتے، اس لیے یاد نہیں رہتا، ہم حیران ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام بخاری کو، امام بخاری کے والد، ان کے ڈیڈی جو ہے 5-6 سال کی عمر میں دنیا سے جا چکے تھے، آپ یتیم تھے، ماں نے آپ کو پڑھایا، اور 17 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں جن علوم و فنون کو ہم 25 سال تک پڑھتے ہیں، امام بخاری 17 سال کی عمر میں فلسفہ، فارسی اور منطق اور بلاغت اور فصاحت، تفاسیر اور احادیث کو پڑھ چکے تھے۔ یہ امام بخاری ہیں، آپ حیران ہوں گے، وہ یہ علماء بیٹے ہیں، یہ جانتے ہیں کتاب دورے میں پڑھائی جاتی ہے، آخری درجے میں پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام ہے طحاوی، جس کے مصنف ہے ابو جعفر طحاوی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے تصنیف میں کیا کردار رہا ہے، کس نے کردار نبھایا؟ ہم تو بڑے مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہماری ماں بہنوں کو صرف روٹیاں پکانے پر چھوڑ دیا گیا، صرف گھر کے کاموں پر چھوڑ دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایجوکیشن کو حاصل کرنا صرف لڑکوں کا کام ہے، نہیں۔ اور ابھی یہ بات ثابت کر دی لڑکیوں نے، ابھی جب 12 کا اور 10 کا جب رزلٹ نکل کر ابھی آیا چند دن پہلے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ لاک ڈاؤن کے بعد بہت زیادہ لوگ فیل ہوئے، لیکن اس کے اندر پیپر میں لکھا تھا، پیپر میں یہ خبر شائع ہوئی کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں تعلیم میں آگے گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکی کا پیچھے ہے؟ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ان کو گھیر کے رکھنے کا نہیں، شریعت کی روح سے پردے میں رہ کر کے اسلامی کلچر کو فالو کر کے اگر وہ خواتین اگر چاند پر جانا چاہے تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ آپ دیکھیں حیران ہوں گے، امام ابو جعفر طحاوی کی بیٹی، آج کوئی بھی عالم جب فارغ ہوتا ہے تو یاد رکھو امام ابو جعفر طحاوی کی بیٹی کا شاگرد بنے بغیر وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا کیوں؟ میں یہ کہوں گا اس لیے کہ امام ابو جعفر طحاوی کی بیٹی نے جو حدیث لکھی گئی طحاوی میں، اس کا املا کرانے والی ان کی اپنی بیٹی ہے۔ یہ کارنامے ہیں، یہ انقلاب ہے۔ اب ایک کتاب فتاوی کی بدائع الصنائع علماء جانتے ہیں، کئی جلدوں میں ہے، کئی جلدوں میں جس کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ہم صرف جب فتوے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے رجوع کرتے ہیں، ہم اس کا مطالعہ ہی نہیں کرتے۔ ہم ایسے مکار، ایسے سست اور کاہل ہیں کہ ہمیں دنیا سے فرصت ہی نہیں ہے۔ مگر آپ جانتے ہو بدائع الصنائع کی تصنیف کا اور اس کی ریڈنگ اور اس کی رائٹنگ کا جو ذریعہ اور سبب بنا وہ کون تھا؟ ایک خاتون تھی، کتنی بڑی لکھی ہوگی، وہ ایک بڑی حسین اور بڑی عالمہ اور جیدہ عالمہ تھی۔ ہزاروں کئی لوگوں کے نکاح ان کے پاس آئے، بادشاہوں نے، ایجوکیٹڈ بڑے علماء نے، بڑے رائٹرز نے، بڑے ادباء نے، بڑے شعراء نے اس خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس کے لیے ترجیح لینا مشکل ہو گیا۔ اس نے ایک شرط رکھی اور اعلان کروایا اپنے شہر میں۔ کیا اعلان کروایا؟ اس نے کہا کہ جو مجھے فقہ میں اس وقت سب سے شاندار کتاب لکھ کر دے گا میرا نکاح اسی سے ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ میری اور آپ کی بہنیں ہیں، یہ میری اور آپ کی ماں ہیں۔ مگر ہم اللہ اکبر کبیرہ، ہم تو چادر تان کے سو رہے ہیں۔ ہمیں ایجوکیشن سے کیا لینا دینا، ہمیں تعلیم سے کیا لینا دینا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارا ہی کام ہے، یہ دنیا پوری ہے، یہ ہماری ہی مرہون منت ہے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کی دلیل میں دے سکتا ہوں۔ اور کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب آپ غلط کہتے ہو، تو سینکڑوں کتابیں ہماری پڑھی ہیں۔ آج کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنے والوں کی انگلیاں تھک جائیں گی، انگلیاں لکھتے خون آلود ہو جائیں گی، یہ پوپڑیاں نکل جائیں گی۔ اتنی کتابیں اور اتنا نہیں لکھا جا سکتا جتنا ہمارے اکابر علماء نے اتنی تصنیفیں کی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی امام کی تصنیف 31 جلدیں، کسی کی 25 جلدیں، کسی کی 15 جلدیں، کسی کی 10 جلدیں، اور کیسی بکیں ہیں، ایسی اتنی موٹی جلدیں ہیں جن کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں
نہیں آتا کہ وہ انسان تھے یا اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ نما جو ہے انسان تھا، خدا جانے کیا تھا۔ بہرحال لیکن آپ دیکھیں، میں بات عرض کر رہا تھا بدائع الصنائع کا، کہ جب سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، آخر میں ایک عالم دین نکل کر کے آئے اور بدائع الصنائع کو پیش کیا گیا، اور جب اس کا موازنہ اور تقابل کیا گیا تو فقہ کے اندر سب سے بہترین کتاب بدائع الصنائع ثابت ہوئی، اور نکاح ان کا اسی سے ہوا۔ یہ تعلیم کی بات ہے۔ اب میں پیغام انسانیت پر بیان کرتا ہوں، اسلام انسانیت کیا سکھاتا ہے۔ یہ میں نے بہت وقت کم ہے، میرے پاس 20 منٹ مجھے دیے گئے ہیں، میں نے آپ کو ایجوکیشن پہ بہت ہی جامع اور مختصر انداز میں بات کہی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنایا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کو، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ کہو، اللہ کہہ رہے ہیں نبی کہو، کیا کہو، انما بعثت معلما، مجھے تو ٹیچر بنا کر برپا کیا گیا ہے، مجھے مربی بنا کے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ یاد رکھو، معلم کا مطلب صرف وہ نہیں ہے جو تمہیں بورڈ پر چاک سے پڑھا دے، وہ نہیں جو تمہیں کتاب سے پڑھا دے، نہیں۔ معلم کون ہے؟ معلم وہ ہوتا ہے جو تمہیں اخلاقیات سے آراستہ کرے، جو تمہیں ایک اچھا کلچر دے، تمہیں ایک خوبصورت ماحول دے، تمہیں ایک محبت کا پیغام دے، تمہیں ایک محبت کا چراغ دے، تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جائے، تمہیں بتلائے کہ بچوں کے حقوق کیا ہے۔ مجھے حدیث یاد آئی، ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا۔ میرے نبی کی کتنی جامع حدیث ہے، دنیا کے اندر کلچر پر، عزت پر اور ریپوٹیشن پر اور کسی کو رسپیکٹ دینے پر اس سے جامع الفاظ نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے کہا جو بچوں کو محبت نہ دے سکے، جو بچوں کا اکرام نہ کر سکے، جو بچوں کی فیلنگ کا خیال نہ رکھ سکے، جو بچوں کو سنوار نہ سکے، جو بچوں پر شفقت کا ہاتھ نہ رکھ سکے، جو بچوں کو گندے ماحول سے نکال کے تعلیم کے ماحول میں نہ رکھ سکے، میرے نبی نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر بتاؤ کون اتنی بڑی بات کہے گا؟ میرے نبی کی تمہید دیکھیے، میرے نبی کی تہذیب دیکھیے، میرے نبی نے کس انداز سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے بچوں کو محبت نہ دے سکو، لوگوں کے خیال ایک بات اور بھی آتی ہے، وہ کہہ دوں، اور بھی لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسلام بچہ زیادہ پیدا کرنے کی بات کرتا ہے، ایک جملے پر بات کرتے ہیں اور ہم بھی ایک ہی جملے میں بات کرتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے تزوج الولود الودود، یاد رکھو ایسی عورت سے پہلے شادی کرو جو بچے بھی زیادہ دے، محبت بھی کرے۔ لیکن میرے نبی نے اور قرآن نے ایک واضح چیپٹر، ایک بڑی جیلی عنوان، ایک بڑا ٹاپک لگایا، اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایک بڑی واضح مثال ہے۔ آپ سوچیں کہ قرآن کیسا ہے، کاش ہم قرآن سمجھ رہے ہوتے۔ تربیت پر قرآن نے اتنا زبردست مثال دی۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے ایمان والی بندیوں، اے ایمان والے بندوں، تم اپنی اولاد کو آگ سے ایسے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور خود کو بھی بچاؤ۔ یہ میرے نبی کا پیغام، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اس میں آپ سوچو آگ سے بچانے کو کیوں کہا بچوں کو؟ کیا نقطہ ہو سکتا ہے؟ اور بھی تو مثال ہو سکتی تھی کہ جہالت سے بچاؤ، ان پڑھی پڑھنے سے بچاؤ، جوئے سے بچاؤ، شراب سے بچاؤ، یہ کہا جا سکتا تھا نا قرآن میں، مگر یہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ انسانی فطرت اور نیچرل جو طریقہ ہوتا ہے، جتنا ماں اور باپ کو اپنی اولاد سے تعلق ہوتا ہے دنیا میں کسی کو نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس حساس نظریے کو سامنے رکھ کے یہ بات کہی کہ اگر تمہارا چھوٹا سا بچہ چولہے کے پاس بیٹھا ہوا اور آگ جل رہی ہے تو کیا وہ ماں، اگر ماں ہے تو کیا بچے کو آگ کے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ ارے اس سے اوپر کی مثال لے لو، لائٹ ہیٹ، یہ لائٹ کرنٹ، ننگا تار ہو اور یہی ہو، کیا باپ یا ماں اپنے بچے کو چھوڑ سکتی ہے وہاں؟ ارے بولو نا، چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں چھوڑ سکتی۔ کیوں؟ معلوم ہے چھوڑا تو مر جائے گا۔
یہی اللہ نے کہا کہ جس طرح تم دنیا میں آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہو، ایسی آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اس کو ایجوکیشن دو، اس کو ایک بہترین ماحول دو، اسے ایک خوبصورت زندگی دو، ایک بہترین لائف اسٹائل دو۔ اس کو دنیا میں اس کی تربیت ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے فکر کرو جیسے تم اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہو۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، میرے نبی نے اس موضوع پر بڑی زبردست گفتگو کی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں آیا ہوں اس لیے کہ میں ادھوری تہذیب کو پورا کر سکوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو محبت باندھ سکوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ دنیا کے اندر امن عام کر سکوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ رزقتی اور جھجکتی اور روتی ہوئی بے بس خاتون کو میں عزت کے مقام پر بٹھا سکوں۔ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں ستی کا قانون تھا، جب اگر شوہر مر جائے، شوہر دنیا سے اس کا دیہانت ہو جائے تو ہمارے ہندو بھائی اس کو چتا پر لیٹا دیتے تھے اور یوں کہتے تھے جب یہ مر گئے تو تیرے جینے کا تصور دنیا میں کیا ہے۔ اسلام آیا، اسلام نے سمجھایا نہیں، تیرے مرنے سے اس کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی، یہ انسان اسے جانور نہ سمجھایا جائے، اس کو وہ مقام دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا پیغام ہے میرے نبی کے، میرے نبی نے فرمایا علماء سنو سنو سنو۔ صحابہ متوجہ ہو گئے، یا رسول اللہ فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میرے صحابہ کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہیں جنت چاہیے تو پیرنٹس کی قدر کرو۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ معذور، سب سے زیادہ مجبور، سب سے زیادہ بے بس، سب سے زیادہ بے عزت، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ بدترین، سب سے زیادہ کم ہمت جو اگر کوئی ہے تو آج سب سے زیادہ دنیا کے اندر پیرنٹس ہیں۔ دنیا نے ایک تصور دیا ہے، ہمارے اس کلچر نے تصور دیا، جس آزاد کلچر کی آپ بات کرتے ہیں، کیا کہ آرام گھر بناؤ، پیرنٹس کے لیے گھر بناؤ، جب تم اوب جاؤ، تم تھک جاؤ تو اپنے ماں باپ کو نکال کر پیسے اور ذلیلوں کی طرح لے آ کے ان گھروں میں چھوڑ دو، جس کو بڈھا ہاؤس کہتے ہیں۔ میں اپنی ہندی زبان میں ٹھیٹھ زبان میں بول رہا ہوں۔ اسلام نے یہ نہیں دیا۔ میرے نبی آئے تو کہا کہ نہیں، ماں کے پیروں کے نیچے قدر جنت ہے۔ جو سوال آیا کہ پھر باپ کیا ہے، تو میرے نبی نے کہا نہیں، باپ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے، جب تک تم اس کو نہیں بنا لیتے جنت نہیں کھلنے والی ہے۔ یہ زندگی ہے۔ آپ بات کریں صحابہ کی اٹھا کر کے، آپ زندگی کو دیکھو، میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں۔ ایک موقع ہے جب پہلی مرتبہ جب جو ہے وحی آئی، جب پہلی مرتبہ وحی آئی، بس یہ بات آخری ہے، انسانیت پر بس ایک آخری بات اللہ کے نبی کی کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، میں آپ کو آخری بات پیغام کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آخری وقت تھا تو میرے نبی کو جب وحی ملی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر پر آئے اور ڈرتے سہمے گھر آئے اور کہا، حضرت خدیجہ موجود تھی، حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، ٹھنڈی لگ رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا میرے سرتاج کیا ہو گیا، آپ نے قصہ سنایا۔ تو یہ بیوی ہے، یہ خاتون ہے جو رہنمائی کر رہی ہے، اپنے نبی کو تسلی دے رہی ہے، اپنے شوہر کو۔ اور کیا کہا آپ نے، وہ الفاظ سیر میں موجود ہیں اور تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ نے آپ کے اوصاف بیان کیے، کیا بیان کیے، اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، میرے آقا، میرے نبی، آپ کو اللہ کی قسم کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ ذکر کی میرے خدیجہ نے، آپ کے اوصاف جمیلہ اور آپ کا اعلیٰ کردار، آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کا بہترین کیریکٹر، آپ کی محبت، آپ کی وسعت، آپ کی مجبوروں کے ساتھ میں غمگساری، آپ غریبوں کے ساتھ آپ کا کی رویداری، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ راشن پہنچانا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا۔ ارے خدیجہ نے کہا انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کو سنوارنے والے ہیں، آپ ٹوٹوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ محبت پیدا کرنے والے ہیں، آپ وتکسب المعدوم وتقرب الضيف وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق، على نوائب الحق، آپ مہمان نواز ہیں، مہمان کو دروازے سے نہیں بلاتے، آپ ان کا استقبال کرتے ہیں، ابھی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں، ان کا ظاہری اور مانوی سارے بوجھ اٹھاتے ہیں، غریب اگر قرضے میں پھنسا ہو تو پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتے ہیں، اگر کوئی کسی دو وقت کی روٹی نہ ہو اس کے گھر روٹی پہنچاتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ مسلمان کہاں کھڑا ہوا ہے آج، انسانیت سے دور،
ہمساری سے دور، آج بھائی بھائی کے اندر پھوٹ ہے، آج بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ماں باپ کو اولاد دیکھنا پسند نہیں کرتی، ماں باپ اولاد کو دیکھنا پسند نہیں کر سکتے۔ اسلام نے خوبصورت گلدستہ آپ کو دیا ہے۔ خدا کے واسطے میں آپ سے کہتا ہوں اپنے نظام کو چینج کیجئے، تعلیم اور ایجوکیشن کو بیدار کیجئے، ایک نظام بنائیے اور محبت کو عام کیجئے۔ آپ دیکھیں گے زین العابدین حسین ابن زین العابدین، آپ جب دنیا سے گئے ہیں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، لیکن جب غسل دیا گیا لوگوں کی کیا چلتا تھا، زین العابدین کیا کرتے تھے؟ زین العابدین آپ کی اولاد میں سے، آل رسول میں سے ہے، جیسا نبی تھا ویسی اولاد تھی، جیسا باپ اور باپ اور باپ ویسے ہی زین العابدین تھے۔ اتنا عجیب، کتنی سخاوت ایمان والوں میں ہوگی کہ رات کے اندر صدقہ، جس کو کہتے ہیں نا حدیث میں آیا ہمارے، اس ہاتھ کو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، امام زین العابدین رات کے اندر اندھیروں میں غریبوں کے گھروں کے اندر گلہ راشن ایک ایک مہینے کا پٹک پٹک کے آ رہے ہیں، یہاں لوگوں نے تحقیق کی، تفتیش کی، پتہ نہ چل سکا کون ڈالنے والا ہے۔ آخر امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو جب غسل دینے لگے، جب آپ کا کرتہ مبارک نکالا گیا تو پیچھے جو ہے نشان تھا، تو لوگ سمجھ گئے اور یہ بات انکشاف ہو گئی کہ امام زین العابدین کی پیٹھ پر ایک بڑا نشان تھا بوریوں کا، تو سمجھ میں آیا کہ امام زین العابدین تھے وہ شخص جنہوں نے بھوکوں کو راتوں میں جو ہے کھانے کا انتظام کیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فلسفہ ہے، یہ ہماری محبت ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام کتابوں میں نہیں، اسلام زندگیوں میں ہونا چاہیے، اسلام ہمارے اور اپنے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا اسلام دکھاؤ جو میرے نبی نے پیش کیا، علی اور عثمان نے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کے اندر پیاس پڑی، لوگ پیاسے وہاں مرنے لگے، تو حضرت عثمان کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، حضرت عثمان نے اس وقت 12,000 درہم کا کنواں پانی کا لے کر ایک یہودی سے خرید کے وقف کر دیا۔ سوال کریں گے مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ جس کو پینا ہو پیو، ہمارے یہاں کوئی چھوٹ چھاٹ کی بات نہیں ہے، یہاں ہندو بھائی بھی پی سکتا ہے اور مسلمان بھائی بھی پی سکتا ہے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کو اس پیغام کو لے کے آگے چلنا ہے، آپ کو ایک نظام بنانا ہے۔ میں آخری بس کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی یہاں تعلیم کا نظام بناؤ، ان نوجوانوں کو بھٹکنے سے بچاؤ، ان نوجوانوں کو سنوارو، ان کو ایک بہترین سانچے میں ڈالو کہ تعلیم سے تقدیر بھی اور تصویر بھی دونوں ہی سنور سکتی ہے۔ پھر پر سبق صداقت کا، عدالت کا کام لیا جائے گا، تو اس سے امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔